السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شہادت کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا گھوڑا ذوالجناح نے اپنا چہرہ آپ کے خون میں رنگ لیا اور خیمے میں روتا ہوا آیا اور حضرت زین العابدین علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا۔ ذوالجناح کو آتا دیکھ کر تمام بیبیاں اس کو گھیر لیے اور آنسو بہانے لگے اور ان کے ساتھ ذوالجناح بھی برابر آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ اللہ، جب کہ آپ کی محبت میں جانور کا یہ حال ہے تو شہزادیوں کا اور بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا، ذرا سوچئے۔ آپ کی شہادت کے بعد بڑی مصیبت اور تکلیف کی باتیں ظاہر ہوئی۔ سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سے خونی بارش ہوئی اور بیت المقدس میں پتھروں کے نیچے سے خون نمودار ہوا اور اونٹ اور بکریوں کے گوشت یزیدیوں کے لیے کڑوے ہو گئے۔ یہ تمام آثار کو ایمان والے محسوس کرتے تھے، مگر یزیدیوں پر ان سب سے بھی کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اللہ جن کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وہ ایمان والی باتیں دیکھنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج و ظالم لوگ خیموں میں گھس گئے اور خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، جو چاہے لے لو، سارا سامان لوٹ لو، مگر بیویوں سے دور رہو، اللہ سے ڈرو، ہم اولاد رسول ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ خیموں میں سامان لوٹنے لگے، مگر شمر لائن نے آگے بڑھ کر بیبیوں کے سروں سے چادر کو کھینچ لینے کو کہا اور خیموں کو جلانے کو کہا۔ چنانچہ بیبیوں کی چادریں کھینچ لی گئی، خیمے جلائے گئے۔ اتنا ہی نہیں، بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو کھینچ کر انہیں لہو لہان کر دیا۔ جب بی بی سکینہ نے آواز اٹھائی اور کہا، تم لوگ نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ ہم آل رسول ہیں، جن کے گھر جبرائیل آنے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتے ہیں، اور تم یہ ظلم کر رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ ان ظالموں نے معصوم سکینہ کو تماچے لگائے، گویا ہر ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر ابن سعد اور شمر ظالموں نے فوجوں کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کے سر الگ کیا جائے اور ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ چنانچہ ان فوجیوں نے شہیدوں کی لاشوں پر سے گھوڑے دوڑائے۔ اللہ اللہ، وہ کیا منظر ہوگا۔ شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر سے آپ کا سر مبارک جدا کیا گیا، تمام سروں کو کاٹ دیا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو، کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی نے کہا، ایک سر رہ گیا ہے، ہم نے 72 کو شہید کیا تھا، مگر ایک سر کم ہے۔ شمر نے کہا، وہ کون سا سر ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ جسے حضرت حسین پانی پلانے کے لیے لے کر آئے تھے اور ہم نے اسے تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد خیموں کے پیچھے ان کی تدفین کر دی تھی۔ چنانچہ شمر نے کہا کہ اسے ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس بچے کا سر ڈھونڈ کر لاؤ۔ فوج یزید کربلا کی تپتی زمین پر نیزے مار کر حضرت علی اصغر کے سر مبارک کو ڈھونڈتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ زمین کے باہر آیا تو حضرت علی اصغر کا جسم مبارک اس پر سوار تھا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا، اس ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور چیخ مارتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نانا رسول، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ابن سعد نے بشیر بن مالک اور خالد بن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر لگاؤ۔ چنانچہ شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں طوق اور ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور بیویوں کو بھی بیڑیاں ڈال کر ابن زیاد کے پاس کوفہ لے جانے کا حکم ہوا۔ تو ان ظالموں کے بڑے اذیتیں اور تکلیفیں دینے کے بعد یہ قافلہ کربلا سے کوفے کو روانہ ہوا، اور ادھر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے لاشیں ویسے ہی پڑے رہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے، جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ امام عالی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا آتا ہے، جو امام کے ہر مصائب اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی نہیں بلکہ ایک بے زبان جانور یعنی ذوالجناح گھوڑا تھا، جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت کے وفاداروں کے ساتھ جوڑ لیا۔ تو دیکھا ناظرین، ایک جانور کا اہل بیت سے محبت کا یہ عالم ہے، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔
ہمیں تو غور و فکر کرنی چاہیے۔ بلا شبہ مولا حسین جانتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد اہل بیت پر کتنے ظلم ہوں گے، مگر امام نے صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور ہم تک صحیح دین کو پہنچانے کے لیے اپنے خاندان کو کٹا دیے۔ ان کی قربانیوں کو ایک ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جو جتنا دیندار ہوگا اہل بیت کی قربانیوں کو اتنی ہی عزت کی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ یہ دین ہمیں ہمارے آبا و اجداد کی بنیاد پر نہیں ملا بلکہ اہل بیت کی قربانیوں کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے۔ اس لیے اہل بیت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 شہداء کی تدفین کس نے کی اس بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حافظہ بشریٰ جبین امیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔